تاریخ میں کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مقدس کتاب جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کی موجودہ شکل ایک انتہائی خونریز جنگ کی وجہ سے ہو؟ آج کی کہانی بالکل ایسی ہی ہے، ایک ایسی کہانی جہاں تلواروں کی جھنگار نے قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کرنے کی راہ ہموار کی۔ یہ سوال ہی اپنے آپ میں بہت عجیب لگتا ہے نا؟ ایک طرف جنگ، خون ریزی اور تباہی، اور دوسری طرف ایک الہامی کتاب کی حفاظت۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ میں قائم نئی ریاست ایک بہت بڑے بحران میں گھر گئی۔ کئی دہائیوں سے جو اتحاد اور استحکام قائم ہوا تھا، وہ اچانک خطرے میں پڑ گیا۔ اس دور کو تاریخ میں حروب ردہ یعنی ارتداد کی جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ کچھ قبیلوں نے اسلامی ریاست کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جو کہ ایک لازمی اسلامی ٹیکس ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے بھی آگے نکل گئے اور کئی لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے، اور ان تمام باغیوں میں جو سب سے بڑا اور سب سے خطرناک چیلنج بن کر ابھرا وہ تھا مسیلمہ کذاب۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ مسلمہ تھا کون؟ وہ شخص جو مدینہ کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن گیا، اور وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر اس نے اتنی جلدی عرب کی سب سے بڑی فوج کھڑی کر لی؟ اس کی طاقت کا راز اس کے پس منظر میں چھپا ہوا تھا۔ مسیلمہ کا تعلق بنو حنیفہ قبیلے سے تھا، جو اس وقت نجد کے علاقے کا نہ صرف سب سے امیر بلکہ سب سے طاقتور قبیلہ مانا جاتا تھا۔ یعنی وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت مضبوط قبائلی سپورٹ موجود تھی۔ لیکن بات صرف قبیلے کی طاقت کی نہیں تھی۔ اس نے اپنی تعلیم سلطنت روم کے مشہور شہر دمشق میں اس زمانے کے بڑے بڑے اسکالر سے حاصل کی تھی۔ آپ اس کو یوں سمجھیں جیسے آج کے دور میں کوئی ہارورڈ یا آکسفورڈ سے پڑھ کر واپس اپنے علاقے میں آئے۔ اس تعلیم کی وجہ سے لوگ اسے ایک بہت بڑا عالم سمجھتے تھے۔ اپنی اسی طاقت اور علم کے گھمنڈ میں مسیلمہ مدینہ آیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ایک ایسا مطالبہ کیا جسے سن کے سب حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ میں اور میرا قبیلہ اسلام تبھی قبول کریں گے جب حکومت میرے حوالے کی جائے گی۔ ظاہر ہے اس مطالبے کو فوراً ہی رد کر دیا گیا۔ مدینہ سے ناکام لوٹنے کے بعد مسیلمہ نے ایک بہت بڑا دھوکہ تیار کیا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور یہ جھوٹ بول دیا کہ پیغمبر اسلام نے اسے اپنے ساتھ نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ یہی وہ جھوٹ تھا جس پر اس نے اپنی پوری بغاوت کی عمارت کھڑی کی۔ لیکن صرف ایک جھوٹا دعویٰ تو کافی نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہزاروں لوگوں نے اس دعوے کو اتنی آسانی سے مان کیسے لیا؟ اس کا جواب مسیلمہ کی شاطرانہ حکمت عملی میں چھپا ہے، جس نے لوگوں کو ایک ایسا مذہب دیا جسے ماننا بہت بہت آسان تھا۔ اس نے لوگوں کے سامنے ایک ایزی ریلیجن پیش کیا۔ اس نے کہا، شراب حلال ہے، دن میں 5 نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، 3 ہی کافی ہیں، رمضان کے روزے بھی ختم، اور معاشرے کی کئی اخلاقی پابندیوں کو بھی ہٹا دیا۔ اس نے مذہب کا ایک ایسا ورژن بنایا جو لوگوں کی خواہشات کے عین مطابق تھا۔ اس سلائیڈ پر دونوں راستوں کا فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ جہاں پیغمبر اسلام نے ایک اللہ کا پیغام دیا اور تمام جھوٹے خداؤں کو رد کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، وہیں مسیلمہ نے ہر قبیلے کے دیوتاؤں کو بھی قبول کر لیا اور ان کے رسم و رواج کو بھی۔ اس نے مشکل راستہ اختیار کرنے کے بجائے سمجھوتوں کا راستہ چنا۔ اور اسی آسان مذہب کی وجہ سے، جو لوگوں سے کوئی خاص قربانی نہیں مانگتا تھا، مسیلمہ کی مقبولیت جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں پیروکار جمع ہو گئے۔ مسیلمہ کی آسان مذہب والی حکمت عملی پوری طرح کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کی بڑھتی ہوئی طاقت اب مدینے کی ریاست کے لیے ایک کھلا خطرہ بن چکی تھی۔ اب بات چیت اور سمجھوتوں کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اب عرب کے مستقبل کا فیصلہ میدان جنگ میں ہونا تھا۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے فوراً بعد ہی مسیلمہ نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو کچلنے کے لیے 2 لشکر بھیجے، لیکن دونوں کو ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ صاف ہو گیا تھا کہ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن قدم اٹھانا پڑے گا۔ تب یہ ذمہ داری اس دور کے سب سے بڑے جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سونپی گئیں۔
جب حضرت خالد بن ولید اپنی فوج لے کر یمامہ کے میدان میں پہنچے تو صورتحال بہت نازک تھی۔ ان کے پاس صرف 13,000 سپاہی تھے، جبکہ سامنے مسلمہ کی 40,000 کی بہت بڑی فوج کھڑی تھی۔ تعداد کے لحاظ سے مسلمان بہت پیچھے تھے۔ جنگ شروع ہوتے ہی مسلمہ کی فوج نے اپنی تعداد کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے کیمپوں تک آ پہنچے۔ شکست بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن پھر حضرت خالد بن ولید اور چند دوسرے صحابہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ وہ فوج سے نکل کر اکیلے ہی دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ اپنے سپہ سالار کی یہ جرأت دیکھ کر مسلم فوج کا جوش آسمان پر پہنچ گیا اور انہوں نے پلٹ کر ایسا زبردست حملہ کیا کہ جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ مسیلمہ کی فوج بھاگ کر ایک قلعہ نما باغ میں چھپ گئی، جسے بعد میں تاریخ نے حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ کہا۔ باغ کے دروازے اندر سے بند تھے۔ تب ایک صحابی حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک خودکش مشن کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھا کر دیوار کے پار پھینک دو۔ مسلمانوں نے انہیں دیوار کے دوسری طرف پھینکا، جہاں انہوں نے اکیلے لڑتے ہوئے اندر سے دروازہ کھول دیا۔ باغ کا دروازہ کھلتے ہی گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، اور اسی دوران حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، جو جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب بنے تھے اور اب اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے، انہوں نے موقع دیکھ کر اپنا مشہور نیزہ مسیلمہ کی طرف پھینکا اور وہ سیدھا اس کے جسم میں جا لگا۔ مسیلمہ کے مرتے ہی اس کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح اس بغاوت کا خاتمہ ہوا۔ یمامہ کے میدان میں فتح تو حاصل ہو گئی اور بغاوت کو کچل دیا گیا، لیکن جب گرد بیٹھی تو اس جیت کی ایسی بھاری قیمت سامنے آئی جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اسی قیمت نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا، جس کے اثرات آج تک دنیا پر موجود ہیں۔ 700 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، اس کی اصل اہمیت تب سمجھ میں آتی ہے جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 700 لوگ کون تھے۔ یہ 700 عام سپاہی نہیں تھے، بلکہ یہ حافظ قرآن تھے، وہ صحابہ جنہوں نے پیغمبر اسلام سے براہ راست سن کر پورا کا پورا قرآن لفظ بلفظ یاد کیا ہوا تھا۔ یہ قرآن کے چلتے پھرتے نسخے تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اس صورتحال نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شدید پریشانی میں ڈال دیا۔ وہ فوراً خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اگر حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی۔ حضرت عمر کے بار بار اصرار پر خلیفہ حضرت ابو بکر نے تاریخ کا ایک سب سے بڑا اور اہم فیصلہ کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ قرآن کی تمام بکھری ہوئی آیتیں اور صورتیں جو پتھروں، کھجور کے پتوں اور ہڈیوں پر لکھی ہوئی تھیں اور جو حفاظ کے سینوں میں محفوظ تھیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی جائے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے، کیا ایک مقدس کتاب جو آج اربوں انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، اپنی موجودہ کتابی شکل میں اس لیے ہے کیونکہ اسے جنگ کے دوران ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ایک شدید خوف پیدا ہو گیا تھا؟ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے بحران ہی عظیم کاموں کی بنیاد بنتے ہیں۔